محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو، ہم جانتے ہیں کہ قرآن ایک اللہ کا کلام اور معجزہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے انسانوں کو چیلنج کیا کہ اس کے جیسا کوئی ایک بھی سورہ بنا لو۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن بگ بینگ کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور حال میں لانچ ہوا ناسا کا $10 بلین کا جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کیا کہتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ سوال کہ سائنس کیا کہتا ہے بگ بینگ کے بارے میں، قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، کیا قرآن اور جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ الگ کہتے ہیں بگ بینگ کے بارے میں یا دونوں ایک ہی کہتے ہیں، یا کچھ لوگوں نے جو JWST کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بگ بینگ کو سپورٹ نہیں کرتا، کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن اس سے پہلے اگر چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بگ بینگ تھیوری بتاتا ہے کہ لگ بھگ 13.7 بلین ایئرز پہلے یونیورس یعنی کائنات وجود میں آیا، ایک بہت ہی گرم اور ڈینس پوائنٹ سے۔ کسی چیز نے اس پوائنٹ یا ایکسپلوژن کو ٹریگر کیا جس سے یونیورس وجود میں آیا۔ یونیورس تب سے ایکسپینڈ کر رہا ہے ہر ڈائریکشن میں۔ آئنسٹین کے تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے 1912 تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ یونیورس فکس ہے۔ الیگزینڈر فریڈمین جو ایک رشین کاسمولوجسٹ اور میتھمیٹیشین ہے، اس نے ایک ایکویشن ڈیرائیو کیا آئنسٹین کے فیلڈ ایکویشن سے، اور اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہا ہے، نہ کہ وہ اسٹیٹک ہے جیسا کہ البرٹ آئنسٹین نے بتایا تھا۔ 1927 میں جارج لیماٹر پہلا آدمی تھا جس نے یہ تھیوری دیا، لیکن اس کے پاس کوئی سائنٹیفک پروف نہیں تھا۔ 1929 میں ہبل نے اپنی ڈسکوری کے جلد ہی بعد یہ پتہ لگایا کہ گیلیکسیز نہ صرف ارتھ سے دور ہو رہے ہیں بلکہ وہ خود سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یونیورس ہر ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے، جیسے بیلون میں ہوا ہر ڈائریکشن میں بڑھتا ہے۔ ہبل کے اس نئی تھیوری نے بگ بینگ تھیوری کی نیو رکھی۔ 1965 میں ریڈیو ایسٹرونامرز آرنو پینزیس اور رابرٹ ولسن نے نوبل پرائز لیا اور ڈسکوری کیا جس نے بگ بینگ تھیوری کو کنفرم کیا۔ ان کی کھوج سے پہلے یہ کوشچن تھا کہ اگر ایک پوائنٹ جو بہت گرم تھا اس سے ایکسپلوژن ہوا ہے تو اس ہیٹ کا ریمیننٹس یعنی باقی ملنا چاہیے۔ انہی ریمیننٹ کا پتہ ان دونوں نے لگایا۔ انہوں نے ڈسکور کیا 2.725 ڈگری کیلون کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن CMB جو پورے یونیورس میں پھیلا ہوا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ یاسین میں، کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس پر قادر نہیں کہ ان جیسا پیدا کر سکے؟ جی ہاں، اور وہ جاننے والا خالق ہے۔ اس کا حکم صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ اسے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ان آیت سے ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ یونیورس کا ایک شروع تھا اور اللہ نے اسے کن سے پیدا کیا، لیکن ایکسپلوژن کو کس نے ٹریگر کیا اور کیسے؟ اس بارے میں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، کیا کافروں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، پھر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ مسلم علماء جنہوں نے پچھلی آیت کی وضاحت کی ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آسمان اور زمین ایک زمانے میں ایک تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر کے ساتوں آسمانوں اور زمین کو شکل دی۔ اس کے باوجود قرآن کے نزول کے وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کی حدود کی وجہ سے کوئی بھی عالم اس بارے میں زیادہ تفصیل نہیں دے سکا کہ آسمانوں اور زمین کا بالکل کیسے بنایا گیا۔ اہل علم اس آیت میں عربی کے ہر لفظ کے صحیح معنی کے ساتھ ساتھ آیت کے مجموعے معنی کی وضاحت کر سکتے تھے۔ پچھلی آیت میں عربی الفاظ رتق اور فتق استعمال ہوئے ہیں۔ رتق کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اینٹیٹی میں، سلا ہوا، جوائن ٹوگیدر یا کلوز اپ سے۔ یہ تمام ٹرانسلیشن بتاتے ہیں یہ کوئی ایسی چیز کے بارے میں ہے جو جڑا ہوا ہے لیکن اس کا الگ آئیڈینٹی ہے۔ ورڈ فتق کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں بھی انسٹچ یعنی سلائی کھول دیا، ہم نے انہیں الگ کر دیا، ہم نے الگ کر دیا یا ہم نے انہیں کھول دیا۔ ان لفظوں میں ورڈ فتق کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ ان معنی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ یا پھٹ جانے کے عمل سے وجود میں آتی ہے۔ مٹی سے بیج کا اگنا ورڈ فتق کے معنی کے اس طرح کی مثال کی ایک عمدہ مثال ہے۔ بگ بینگ تھیوری کہتا ہے کہ کائنات میں تمام چیز ایک بہت ہی گرم اور ڈینس پوائنٹ سے وجود میں آئی جو پھٹا اور کائنات کا آغاز ہوا۔ اس سے میل کھاتا ہے جو آیت میں مذکورہ ہے کہ آسمان اور زمین
جہاں ایک بار آپس میں جڑے تھے اور پھر الگ ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ناسا نے جو جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ یعنی اگر کہیں تو JWST بھیجا ہے وہ کیا بتاتا ہے اور کیا تھا جو ہبل سے مس ہوا۔ JWST نے جو امیجز بھیجا ہے گیلیکسی کے وہ کافی سموتھ اور ویل ڈیفائنڈ ہے۔ کچھ گیلیکسیز ڈسک شیپڈ ہیں نہ کہ ارریگولر۔ ایک گیلیکسی کو ویل ڈیفائنڈ شیپ میں آنے کے لیے بلین ایئرس لگتا ہے، لیکن یہاں تو یہ پہلے سے ہی ہے۔ ہبل نے یہ پتہ لگایا تھا کہ یہ فارمیشن بگ بینگ کے 407 ملین ایئرس کے بعد ہوا تھا، لیکن JWST بتاتا ہے کہ یہ آلموسٹ 200 یا 350 ملین ایئرس بعد ہی ہوا ہے۔ تو کیا بگ بینگ ہوا ہی نہیں یا اور بھی پہلے ہوا ہے؟ ان باتوں کو لے کے کچھ نے یہ ہنگامہ کر دیا کہ JWST ڈساپرووز بگ بینگ، مطلب JWST بگ بینگ کو سپورٹ نہیں کرتا، جبکہ ایسا بالکل نہیں۔ ناسا کے سائٹ پہ یہ مینشن ہے کہ JWST کو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ یونیورس کے بگننگ کو دیکھے، بلکہ اسے اس لیے بنایا گیا کہ وہ یونیورس کے ہسٹری کے اس پیریڈ کو دیکھ سکے جسے ابھی تک نہیں دیکھا جا سکا۔ سائنس آج جو کہتا ہے ہو سکتا وہ کل نہیں کہے۔ اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ جب لوگوں نے یہ کہا تھا کہ سن اسٹیشنری ہے، جس پہ ہم نے سیپریٹ ویڈیو بنایا ہے جس کا لنک اوپر آئی بٹن میں ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک ہے۔ ان سبھی باتوں کے ڈسکشن سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر واحد ممکنہ وضاحت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں کائنات کے خالق اور موجود خدا کی طرف سے وحی ملتی تھی۔ جو بات ہزاروں سال سے لوگ سوچتے رہے اور گیس کرتے رہے، جن باتوں کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے جانا جا سکا، اسے اللہ نے قرآن شریف میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور اپنا کمنٹ ضرور دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس تھیوری کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔